الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ہم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر جناب خاور رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ سلسلہ وار معیار نبوت کے حوالے سے ہماری یہ سیریز چل رہی ہیں، تو ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج شیخ محترم سے سوال کریں گے، کیا قرآن مجید کی روح سے کوئی اور ایسا معیار نبوت ہے کہ جس پر ہم مرزا غلام محمد قادیانی کو پرکھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ جی بالکل، کئی معیارات اور بھی ہیں جس سے ہم پرکھ سکتے ہیں۔ پہلے بھی کئی جو باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ آج کے سوال کے مطابق ہم قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ میں اپنے نبیوں سے کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ نبیوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ بے شک ہم اس معیار کے مطابق جو ہے مرزا قادیانی کو پرکھیں گے۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیات کریمات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے بات کے اعتبار سے؟ اسی طرح فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ بات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون زیادہ سچا ہے؟ یعنی کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لن یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، ہرگز تو اللہ کے بارے میں یہ گمان نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ توڑ دے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ ان آیات کریمات سے ہمیں یہ اصول اور ضابطہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو توڑتا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں سے وعدہ کیا ہے، اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان وعدوں کو ضرور پورا کرے گا۔ اب ان آیات سے ہمیں یہ معیار ملا تو ہم نے اس کے مطابق مرزا قادیانی کو پرکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقول اس کے، جی بالکل، ظاہر ہے کہ ہمارا تو ایمان نہیں ہے کہ اس پہ اوپر اللہ کی جانب سے وحی آتی تھی، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ شیطان کی جانب سے اس کے اوپر وحی آتی تھی، لیکن چونکہ وہ خود کو نبی کہتا ہے، اس کی امت اس کو نبی مانتی ہے، ان کے مطابق تو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو اس سے وعدے کیے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اگر اللہ نے وعدہ کر لیا ہے نبی سے، رسول سے، تو وہ وعدہ پورا کرے گا۔ مرزا قادیانی کے بقول اللہ نے اس سے وعدے کیے لیکن وہ پورے نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نہیں آتی تھی اس کے اوپر۔ بے شک، صحیح بات۔ اگر اس کے اوپر اللہ کی جانب سے وحی آتی تو اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے میں اپنے نبیوں سے وعدہ پورا کرتا ہوں، اور اس سے وعدے پورے ہوتے۔ جی شیخ صاحب، یہ تو بہت زبردست اصول ہے، تو اس کو آپ ذرا کچھ ایکسپلین کریں، کوئی اس کی مثال دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے جو وعدہ کیا اس سے پورا کیا، اور اس کے ساتھ جو اس کے بقول وعدہ ہوا ہے وہ پورا نہیں ہوا، اس کی کوئی مثال۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہم اپنے نبی کی بات کر لیتے ہیں۔ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی بات تو مل جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ایک دن آئے گا کہ تو بیت اللہ کو جو ہے وہ فتح کرے گا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایسا وقت آیا کہ آپ نے مکے کو فتح کیا اور وہ ایک دفعہ جو ہے وہ حلال کیا گیا آپ کے لیے۔ اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں، جیسا کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی امت سے وعدہ کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، کوہ صفا پر چڑھ کر۔ تو جب لوگ مسلمان ہوئے
تو اسی طرح وہ عرب و عجم کے وہ مالک بنے. صحابہ نے عرب کے اوپر بھی حکومت کیا اور عجم کے اوپر بھی حکومت کیا. اور اس طرح کی بے شمار باتیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی غزوہ احزاب کے حوالے سے، کہ ایک وقت آئے گا کہ دشمن جو ہے وہ تمہارے اوپر اکٹھے ہو کر چڑھ دوڑیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اچھا، یہ تو ہو گیا کہ سچے نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. اب ہم مرزا غلام محمد قادیانی کو دیکھتے ہیں. اس کی چند ایک امثلہ جو ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بے شمار ہیں، اس کی باتیں بہت ہیں اس طرح کی، لیکن صرف چند ایک سمجھانے کے لیے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دیگ تو نہیں دیکھی جاتی کہ پکی ہے کہ نہیں پکی، وہ چند ایک چاول جو ہے وہ نکال کر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. بالکل. تو میں آپ کی وساطت سے ناظرین تک جو ہے چند مثالیں جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں. فیصلہ جو ہے وہ قادیانی جو ہے وہ خود کر لیں کہ وہ سچا نبی ہے کہ جھوٹا نبی ہے. مرزا غلام محمد قادیانی کی میں پہلی مثال اس کی عمر کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. اس کی کتاب ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 کے اندر اور صفحہ نمبر 258 پر اس نے یہ بات لکھی ہے. جو الفاظ میں نے نوٹ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے 30 برس کی مدت گزر گئی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر 80 برس کی ہوگی، اور یا یہ کہ 5-6 سال زیادہ یا 5-6 سال کم. ٹھیک ہے. وہ الفاظ کیا استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، جو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی الفاظوں کی، اس کو ہم چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پتا کہ کتنی اس کی عمر کرنی ہے، کہ 74 ہے 74 ہے یا کیا 86 ہے کیا ہے. اچھا، بہرحال اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 30 سال پہلے صرف لفظوں میں یہ کہا تھا کہ تیری عمر 80 سال ہوگی، یا 4-6 سال کم یا 4-6 سال زیادہ ہوگی، یعنی 74 سے لے کر 86 کے درمیان تیری عمر ہوگی. اب مرزا غلام محمد قادیانی خود جو ہے وہ اپنی کتاب البریہ کے اندر لکھتا ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 میں شامل ہے. کہتا ہے جی میری جو تاریخ پیدائش ہے نا وہ 1839 یا 1840 ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مرتا ہے، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، یہ 26 مئی 1908 کو مر گیا. اب اس اعتبار سے اس کی عمر جو ہے وہ شمسی اعتبار سے اگر دیکھیں تو 68 سال بنتی ہے، قمری اعتبار سے دیکھیں تو 70 سال بنتی ہے. 4 سال پہلے یہ فوت ہو گیا ہے. اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا بے شک، تو پھر اس کو 74 سال سے پہلے فوت نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی شک نہیں. کم از کم اس کی عمر 74 سال ہونی چاہیے تھی. یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے پیروکار جو ہیں، جب انہوں نے یہ اس کی پیشین گوئی دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو پوری نہیں ہو رہی. تو انہوں نے مرزا قادیانی کی بات کو ہی جھٹلا دیا. انہوں نے کہا جی یہ جو حضرت صاحب کہتے ہیں نا جی میں 1839 یا 40 میں پیدا ہوا، تو چونکہ اس زمانے میں جو ہے نا وہ تاریخ پیدائش لکھنے کا رواج وغیرہ نہیں تھا تو ان کو غلطی لگی ہے. اصل میں جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں 1835 میں. صحیح. یعنی اس کا جو بیٹا ہے بشیر احمد، اس نے سیرت المہدی کے اندر اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کر کے نا وہ جوڑ توڑ ملا کر اس نے کہا جی 1835 بند. یہ جھوٹ اتنا بولا گیا ہے ان کے ہاں، اتنا بولا گیا ہے کہ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگ تک، ان کی عورتیں، بلکہ ان کے جتنے فرقے ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ جی 1835 میں پیدا ہوا ہے. اس اعتبار سے وہ قمری اعتبار سے جو ہے نا وہ 74 سال جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ جو اس نے خود کہا ہے وہ 1839 یا 1840 ہے. تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی کو ہی غلط جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. ایک طرف سے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں، ایک پیرائے میں جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. اگر وہ اللہ کا نبی ہے تو اس نے جو بات کہہ دی ہے تو وہ بھائی سچی ہے، حرف آخر ہے. حرف آخر ہے. اور اس نے پھر یہ کہا کہ میں اپنی مرضی سے بولتا نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بلاتا ہے، اور اگر میں کوئی غلطی کر بھی لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس غلطی کے اوپر قائم نہیں رہنے دیتا، فوراً اصلاح کر دیتا ہے میری. تو یہ اس نے اتنی بنیادی غلطی، اگر اس نے یہ غلط بات کی ہے تو ساری زندگی جو ہے وہ اسی غلطی کے اوپر قائم رہا. اس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میری وہ غلطی ہوگی مجھ سے، میری تاریخ پیدائش 1835 ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا. اس کی کسی کتاب کے اندر 1835 نہیں لکھا ہوا. جو یہ بعد میں جا کر جو ہے نا ان لوگوں نے خود جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، طے کیا کہ جی نہیں 1835 بنائیں گے نا تو ہم بچ سکتے ہیں.
تو اگر قادیانی جو ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ اس سے بس یہ سوال کریں جی مرزا صاحب کی کس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں 1835 میں پیدا ہوا، بات ختم ہو جائے گی. کسی کتاب میں نہیں. کسی کتاب میں نہیں ہے. 1839-40 یہ تو لکھا ہوا ہے کتاب البریہ کے اندر، روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 میں. تو اب یہ پہلی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے بقول اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا کہ تیری عمر اتنی ہوگی 74 سے 86 کے درمیان، اور وہ غلط ثابت ہوگی. اگر یہ اللہ کا سچا رسول ہے اور یہ اللہ کی طرف سے کہی ہوئی بات تھی تو پوری ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم یہ نہ سمجھو کہ میں خلاف ورزی کرتا ہوں، نہیں، میں پورا کرتا ہوں اس کو. شیخ صاحب یہ جو آپ نے کتاب البریہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 کا حوالہ دیا ہے، اس کی ذرا ڈیٹیل بتا دیں، صفحہ نمبر بتا دیں. ہاں، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 177 ہے، جہاں پر اس نے یہ خود وضاحت کی ہے کہ میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا. تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دوسری مثال جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں نا، مرزا غلام محمد قادیانی کی ایک بڑی مشہور پیشین گوئی تھی، جو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ تجھے جو ہے نا ایک ذکی غلام جو ہے نا پکیزہ بچہ لڑکا جو ہے نا میں تجھے دوں گا، تیرے گھر میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بیٹا پیدا کرے. اگر اللہ نے کہا ہے تو پھر تو بھائی ہونا چاہیے. میں اس کے الفاظ جو ہے وہ آپ کے سامنے جیسے رکھتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، کو بشارت دی، وہ دی، بیٹا ہوا. تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی اسی طرح کے بیٹے ہوئے. مرزا غلام محمد قادیانی کا ایک اشتہار شائع ہوا تھا، اس کو مجموعہ اشتہارات کے اندر انہوں نے شامل کیا. اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 90 سے لے کر 96 تک جو ہے نا وہ اس کے اوپر گفتگو کی. اس پورے اشتہار کے اندر اپنی اس پیشین گوئی کے اوپر اس نے بات کی ہے. اس کے چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ذکی غلام تجھے ملے گا، یہ لڑکا پاک ہوگا، وہ نور اللہ ہے، رحمت کا نشان ہے، اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. کلمت اللہ ہے، سخت ذہین و فہیم، دل کا حلیم، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، گویا آسمان سے خدا اتر آیا، قومیں اس سے برکتیں پائیں گی، وغیرہ وغیرہ. یہ اس نے جو ہے نا الفاظ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ جو تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا نا اس کے اندر یہ صفات ہوگی. اچھا، یہ مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ پیشین گوئی کی تھی فروری 1886 میں. اس نے یہ اشتہار دیا اور اس کے اندر جو ہے نا یہ ساری باتیں لکھی. اس نے یہ اس لیے لکھا کہ اس کی بیوی جو ہے نا وہ پریگننٹ تھی. اچھا، کہ اس کے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہونے والا ہے، اولاد پیدا ہونے والی ہے. تو اس نے جو ہے نا یہ پیشین گوئی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور میں تجھے ایسا بیٹا دوں گا جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، بڑا بردبار، لوگ اس سے برکت پائیں گے، ذہین فتین، وغیرہ وغیرہ. اب مرزا غلام محمد قادیانی نے مزید اس کی جو ہے نا وہ وضاحت کر دی. اب اس نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ 9 سال کے اندر اندر پیدا ہوگا. اچھا، پریگننٹ تو تھی، اگر وہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ 9 سال کا جو ہے نا اس نے سیفٹی بھی کر لی. اس نے کہا جی یہ اسی مجموعہ اشتہارات کے صفحہ نمبر 98 جلد نمبر 1 میں جو ہے نا یہ بات اس نے کہی کہ اللہ نے کہا کہ جی 9 سال کے اندر اندر جو ہے نا یہ وعدہ پورا ہوگا. صحیح. چلیں جی اب اس کو دیکھتے ہیں. وہ جو شاعر کہتا ہے نا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا. اب یہ وہی حساب ہوا یہاں پر. اس کی اہلیہ جو ہے وہ امید سے تھی، تو اس کے گھر میں جو ہے نا وہ لڑکی کی بجائے لڑکی پیدا ہو گئی. صحیح. فروری کے اندر اس نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا. مئی 1886 کے اندر اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی. یہ سیرت المہدی کے اندر اس کے بیٹے نے یہ بات لکھی ہے. اب اگلے برس اگست کے مہینے میں یعنی 1887 اگست کے مہینے میں اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. اس نے بڑی خوشی منائی کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا جی، وہ دیکھیں جی کیا بات ہے جی. اور وہ صفات ساری فٹ کر فٹ کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ بچہ دیتا بھی اور لے بھی لیتا. اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ واپس لے لیا، وہ بچہ فوت ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ مرید جو ہیں وہ جو صورتحال ہوتی ہے ایسے موقع پر کہ بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت صاحب کی جو ہے نا یہ پیشین گوئی پوری ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن جو ہے نا اس نے مختلف ہیلے بہانوں سے جو ہے نا اپنے عوام کو، اپنے معتقدین کو جو ہے نا وہ
خاموش کروانے کی کوشش کی، مطمئن کرنے کی کوشش کی. یہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 پر جو ہے نا یہ ساری تفصیل موجود ہے. پھر ایسا ہوا کہ 1899 میں 12 جنوری 1899 میں اس کے گھر میں ایک اور بیٹا پیدا ہوا. تو اب وہ بڑا نا محتاط ہو کر جو ہے نا وہ بات کرنے لگا کہ 2 دفعہ تو مجھے شرمندگی ہو گئی ہے، تو اس دفعہ نہ مجھے شرمندگی ہو. اس نے کہا بیٹا تو پیدا ہو گیا ہے لیکن یہ وہی ہے، میں ذرا نا بعد میں بتاؤں گا. اچھا. یعنی اس نے کھل کر جو وہ بات نہیں کی کہ اگر یہ بچہ بچ گیا تو کہہ دوں گا وہی ہے، نہ بچا تو کہوں گا میں نے کون سا کہا تھا کہ یہ وہی ہے. حتمی طور پہ حتمی بات نہیں اس نے کی. اس نے کہا جی میں جو ہے نا پورے انکشاف کے بعد جو ہے نا وہ اطلاع دوں گا کہ یہ بچہ وہی ہے یا یہ وہ نہیں ہے. صحیح. یہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 پر جو ہے نا یہ بات موجود ہے. اب اس نے جو ہے نا وہ یعنی کہ کھل کر بات نہیں کی. اب تقریباً 10 سال کے بعد نا یعنی جون 1899 کے اندر پھر اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے جو ہے نا خوب بغلیں بجائیں اور اس نے کہا جی یہی وہ بچہ ہے. اس کے بارے میں جو ہے نا خاص طور پر اس نے اپنے مخالفین کو جو ہے نا وہ چیلنج کیے، خاص طور پر اہل حدیثوں کے جو اس وقت ایک عالم دین ان کا خاص اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جھگڑا چل رہا تھا، اختلاف چل رہا تھا. صوفی عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ ان کو خصوصی طور پر جو ہے اس نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو ہے نا بچہ وہ پیدا ہو گیا ہے. اس نے للکارا اور اس کے اوپر اس کو اتنا جو ہے نا وہ اطمینان تھا کہ یہ وہی بچہ ہے. اس نے بچپن کے اندر ہی اس کی شادی بھی کر دی. ابھی وہ 7-8 سال کا ہی تھا تو اس کی شادی بھی کر دی. پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا تھا شروع میں حوالہ گزر کہ 9 سال کے اندر اندر پیدا ہوگا. یہ 13 سال 1886 سے آپ گننا شروع کر دیں. 13 سال بعد جا کر جو ہے یہ بچہ پیدا ہوا، 9 سال کے اندر پیدا نہیں ہوا. دوسرے نمبر پر جب آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ بچہ بھی تقریباً 8-9 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. اچھا. یہ بچہ بھی فوت ہو گیا حالانکہ اس نے اس کی شادی بھی کر دی تھی تقریباً 7 سال کی عمر میں. اتنا اس کو اطمینان تھا کہ یہ وہی بچہ ہے تو یہ بچہ بھی اس کا فوت ہو گیا. پھر جو ہے وہ پریشان ہو گیا. اب اس کے بعد اس نے پھر جو ہے نا وہ کہا کہ بچہ جو ہے نا اللہ نے کہا ہے کہ پیدا ہوگا تو وہ ہوگا. اس کے بعد خود مر گیا، خود فوت ہو گیا 1908 میں. اس کے بعد کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا اس کے گھر میں. یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں میں یہ پیشین گوئی، اس کو وہ مسلم معود کی پیشین گوئی کہتے ہیں، غلام ذکی غلام کی پیشین گوئی کہتے ہیں. یہ اختلافی ہے، آپس میں ان کا آپس میں جھگڑا چلتا رہتا ہے کہ یہ پیشین گوئی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگر ہوئی تو کیسے پوری ہوئی، کون اس کی مراد؟ اس کا مطلب کون ہے، اس سے مراد کون ہے. جو قادیانی گروپ ہے، ربوے والا گروپ جن کی خلافت جن کے اندر چل رہی ہے نام نہاد خلافت، وہ کہتے ہیں اس سے مراد مرزے کا جو بڑا بیٹا نا بشیر الدین محمود دوسری بھی وہ مراد ہے. حالانکہ جب اس نے پیشین گوئی کی تھی وہ تو پیدا ہو چکا تھا. وہ تو پہلے پیدا ہو چکا، یہ تو پیدا ہو چکا تھا 1899 سے پہلے کا وہ پیدا ہو چکا تھا. اگر وہی بچہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بتا دیتا کہ یہ بچہ ہے. پھر انتظار کیوں کرتا رہا، 1 پیدا ہو 2 پیدا ہو، پھر کیوں کہتا رہا کہ ابھی پیدا ہوگا ابھی پیدا ہوگا. آخر تک جو وہ انتظار ہی کرتا رہا. حالانکہ وہ تو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا، تو وہ کہہ دیتا بھی یہ بیٹا ہے میرا. اچھا، لاہوری گروپ والے کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا پیشین گوئی متشابہات میں سے ہے. اور آپ کو پتا متشابہات کے اوپر جو وہ صرف ایمان لایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کے اوپر تحقیق نہیں کی جا سکتی. تو وہ یہ جملہ بول کر نہ اسے پیچھا چھڑاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا یہ پوری تو ہوئی نہیں. ایک تیسرا گروپ جو ان کے اندر اٹھا ہے عبدالغفار جنبا کا، جماعت احمدیہ اصلاح پسند پارٹی، وہ کہتا ہے وہ میں ہوں. وہ عبدالغفار جنبا کہتا ہے کہ حضرت صاحب نے یہ جو پیشین گوئی کی تھی نا وہ میرے بارے میں. آج بھی وہ جرمنی کے اندر بیٹھا ہے اور ان کو للکارتا ہے. وہ خود بھی قادیانی ہے اور دوسرے قادیانیوں کو للکارتا ہے، کہتا ہے میں ہوں وہ، میرے ساتھ آ کر مناظرہ کرو. باقاعدہ مناظرہ بھی، اور اس نے خوب جو ہے ان کو لتاڑا بھی ہے. نہیں وہ اپنے آپ کو بیٹا کیسے ثابت کرتا ہے؟ وہ روحانی جیسے مرزا قادیانی کوئی بھی بات اپنے اوپر فٹ کرنی ہے، جو حرکتیں
مرزا غلام محمد قادیانی کیا کرتا تھا نا، وہی حرکتیں یہ کر رہا ہے بندہ۔ اس نے کہا تھا محمدی بیگم سے شادی ہو جائے گی، نہیں ہوئی تو مرزائی کہتے ہیں جی وہ اس کی نسل میں سے کوئی آئے گا تو اس کی نسل میں سے کوئی آئے گا تو ان کی آپس میں شادی ہو جائے گی تو پشینگی پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا مرزا طاہر کی بیٹی سے میری شادی ہو جائے گی، تو شادی نہیں ہوئی، وہ اس کو طلاق بھی ہو گئی، پھر انتظار کرتا رہا، نہیں شادی ہوئی، تو اب اس نے بھی وہی بات کرنا شروع کر دی، اس کی نسل میں سے کوئی آئے گا تو میری نسل میں سے بھی کوئی آئے گا تو ان کی آپس میں شادی ہو جائے گی تو میری یہ پشینگوئی پوری ہو جائے گی۔ جنبہ اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے جس طرح کی مرزا قادیانی کر رہا ہے۔ بہرحال تو مرزا غلام محمد قادیانی کی یہ پشینگوئی جو ہے ذکی غلام والی یا مسلم مود والی جو ہے یہ بھی پوری نہیں۔ آخر تک جو وہ انتظار کرتا رہا کہ اس کے گھر میں کون سا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوگا جو ان صفات کا حامل ہوگا۔ 1886 میں اس نے یہ شروع کی پشینگوئی اور 1908 تک جو ہے یہ پوری نہیں ہو سکی، وہ منتظر ہی رہا ہے۔ تیسری مثال میں اس کی آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا مناظرہ ہوا پادری عبداللہ اتھم کے ساتھ، 15 دن تک مناظرہ ہوتا رہا، تو کوئی بھی جو ہے ان میں سے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ پشینگوئی کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ جو ایک عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، ظاہر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بناتے ہیں، جو ایک عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ ہر دن کے بدلے ایک مہینہ لے گا، یعنی 15 مہینے کے اندر اندر جو ہے نا وہ موت کے ذریعے جو ہے نا حاویہ میں گرایا جائے گا، یعنی جہنم کے اندر چلا جائے گا 15 دن کے اندر، 15 مہینوں کے اندر، 15 دن کے، ایک دن کے بدلے میں ایک مہینہ لے گا، ایک دن کے بدلے ایک مہینہ، یعنی 15 دن مناظرہ ہو تو 15 مہینوں کے اندر جو ہے نا وہ بندہ فوت ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ اب یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی پشینگوئی جو ہے یہ بڑی معروف ہوئی کیونکہ عیسائیوں کے ساتھ اس کا مناظرہ تھا۔ یہ جنگ مقدس کے نام سے انہوں نے یہ مناظرہ شائع کیا، روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر جو ہے 291 292 پر جو ہے یہ اس کی پشینگوئی موجود ہے۔ میں اس کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لکھتا ہے کہ جو فریق آمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ ہاں اگر اس نے اسلام قبول کر لے پھر ٹھیک ہے، اور جو شخص سچا ہے اس کی عزت ظاہر ہوگی، اور جب یہ پشینگوئی ظہور میں آئے گی تو بعض اندھے سجاکھے کیے جائیں گے۔ اب اردو دیکھیں اس کی، بعض اندھے سجاکھے کیے جائیں گے، اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے، اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ یہ اس نے جو ہے نا خود کہا ہے۔ اب جو حاویہ میں گرایا جائے گا یہاں پر ہی اس نے وضاحت کیا کہ موت کے ذریعے حاویہ میں گرایا جائے گا۔ صحیح۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکار جو ہے نا وہ انتظار میں لگے کہ 15 میں، اب پادری عبداللہ اتھم بوڑھا آدمی تھا تو مرنے کے چانس بھی اس کے موجود تھے، عمر رسیدہ بندہ تھا، تو خیر اس کا انتظار جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے۔ لیکن افسوس کہ پادری عبداللہ اتھم جو ہے نا وہ 15 مہینوں میں نہ مرا۔ اچھا، اتنے یہ لوگ جو ہے نا ان کو اعتماد تھا کہ یہ مر جائے گا، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ورد وغیرہ بھی کیے اس کی موت کے حوالے سے، اور آخری دن تک جو ہے نا یہ منتظر رہے کہ یہ مر جائے گا۔ سیرت المہدی کے اندر اس کے بیٹے نے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے نا یہ بات لکھی ہے۔ حصہ اول ہے صفحہ نمبر 178 ہے، تیسرا حصہ دوم ہے صفحہ نمبر جو ہے وہ 7 اور 8، یہاں پر جو ہے اس نے یہ اس واقعے کے حوالے سے جو ہے نا بات لکھی ہے۔ بہرحال مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ پشینگوئی کی لیکن یہ پوری نہ ہوئی۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی تو 15 مہینوں کے اندر لازماً اس کو فوت ہونا چاہیے تھا، مرنا چاہیے تھا پادری عبداللہ اتھم کو، نہیں مرا، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہوا، حق کی طرف اس نے رجوع بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا تھا شرط یہ ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کر لے گا تو پھر بچ جائے گا، وگرنہ نہیں۔ وہ مسلمان بھی نہیں ہوا، وہ عیسائیت کے اوپر ہی مرا، 15 مہینوں کے اندر نہیں مرا، اس کے بعد جا کر وہ فوت ہوا ہے۔ تو بہرحال مرزا غلام محمد قادیانی نے پھر اس کے بارے میں اقرار بھی کیا، اپنے مریدوں کو جو ہے نا وہ صفائیاں بھی بڑی دیں، پھر اس نے یہ اقرار بھی کیا کہ بعض مرید جو ہے وہ مجھ سے منہ موڑ گئے ہیں کہ یہ پوری نہیں، بلکہ اس نے یہاں تک اقرار کیا ہے کہ کچھ اس کے مرید جو ہیں وہ عیسائی بھی ہو گئے ہیں۔ اچھا، کہ اس کی پشینگوئی جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ انوار الاسلام اس کی کتاب ہے، اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 28 پر اس نے یہ بات لکھی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعض مرید جو ہیں وہ عیسائی بھی ہو گئے تھے کہ یہ پشینگوئی پوری نہیں ہوئی اس کی، کیونکہ عیسائی بھی ظاہر ہے اس وقت جو پاور کے اندر تھے،
ان کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو انہوں نے خوب جو ہے نا وہ رگیدہ مرزا قادیانی کو اور اس کے ماننے والوں کو، اور بعض لوگ جو پھر وہ عیسائی ہو گئے اسی وجہ سے۔ اچھا، یہ 15 مہینوں میں عبداللہ اتھم کو موت تو نہیں آئی، تو یہ قادیانی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی دیکھ کر کے جھوٹا ہے، تو شرم سے نہیں ڈوب مرے؟ ان کو مار جانا چاہیے تھا۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بندہ قادیانی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، حق کی بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے حوالے سے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ سیدھی سیدھی بات بھی آپ ان کو بیان کریں گے، قرآن کی آیت بھی دکھا دیں گے نا، اے جی میں تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ اب قرآن مجید کی آیت آ گئی ہے، اس کو ترجمے کا بھی پتہ ہے، واضح نص موجود ہے، تو اس کے بعد بھی کہیں گے جی میں تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ اور تحقیق کر کے بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں دوبارہ تم سے گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ کسی مجلس کے اندر جب وہ یہ جملہ بولتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ وہ لیتے ہیں کہ اب دوبارہ میں تیرے سامنے نہیں آؤں گا۔ اچھا، یہ جو آپ نے 3 پیشگوئیاں پریڈکشنز بیان کی اور وہ جھوٹا ثابت ہوا، تو اس سے جیسے اس نے اپنی عمر کی بات کی تو 4 سال پیچھے، 4 سال آگے، 6 سال کا ایک اس نے مارجن رکھا، پھر اس کے بعد بچے کی بات آئی، اس میں اس نے پھر حتمی رائے نہ دی۔ اب یہ تیسرے نمبر پہ پھر وہ 15 دن کی بجائے، بلکہ سچا بندہ تو کہتا ہے بھائی 15 سیکنڈ لگا لو جسے اللہ پر پورا یقین ہو اور خود بھی سچا ہو۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بھی مطلب آج ہم نے آپ سے یہ سیکھا ہے کہ یہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ جھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ مکار بھی بڑا تھا، بالکل بڑا فریب باز آدمی تھا۔ کیا یہ وہ گھنڈیاں رکھ لیتا تھا بالکل کہ میں نے کیسے چور رستے سے نکلنا اسی بھی طرح ہے؟ کے چور رستے وہ رکھتا تھا۔ کئی پیشین گوئیاں ایسی ہیں اس کی کہ جب ہم ان سے کو بتاتے ہیں نا جی یہ پوری نہیں ہوئی، تو اسی طریقے سے نہیں، حضرت صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر جا کر جو ہے نا وہ پوری ہوگی، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، ویسے ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی بات کہ اس نے کہا تھا کہ بشرطے کہ وہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، کہتے جی دیکھو جی وہ اس نے دل سے جو ہے نا اقرار کر لیا تھا، اب دل بھائی کو کیسے کون دیکھے گا؟ اب کیسے پتا چلے گا کہ وہ دل سے مسلمان ہو گیا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اے جی وہ صرف اوپر سے کہتا تھا کہ میں مسیحی ہوں، اندر سے وہ مان گیا تھا۔ اب کیا کریں گے آپ اس کا؟ یہ تو بے شرمی ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے۔ اب مزید اس کی ایک مثال جو ہے وہ میں اور پیش کر دیتا ہوں جو بڑی معروف ہے ہمارے معاشرے میں، کہ مرزا قادیانی نے جو ہے نا محمدی بیگم کے نکاح کے حوالے سے جو ہے نا وہ پیشین گوئی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا نکاح جو کر دیا اس سے جی، لیکن نہیں ہوئی شادی اس کے ساتھ۔ اس کے باپ کو اس نے رغبت دلائی، لالچ دیا، جب وہ لالچ کے اندر نہ آیا پھر اس کو دھمکیاں دی، پھر بھی اس نے شادی نہیں کی، حتیٰ کہ جب اس نے شادی دوسری جگہ پر کر دی پھر اس نے پیشین گوئی کی کہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ تیرے نکاح میں آئے گی، خواہ کنواری ہونے کی حالت میں آئے، خواہ وہ بیوہ ہونے کی حالت میں آئے گی ضرور، لیکن نہیں آئی، شادی نہیں ہو سکی۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں مرا ہے، اور محمدی بیگم جو ہے وہ پاکستان میں آ کر کوئی 1960 کے بعد جا کر فوت ہوئی ہے۔ وہ مسلمان تھی، اس کا خامد مسلمان تھا، اور وہ خامد جو ہے اس کا وہ بھی تقریباً 40-50 سال بعد جا کر فوت ہوا ہے، یعنی وہ بیوہ بھی مرزا قادیانی کے مرنے کے کوئی 40-50 سال بعد جا کر ہوئی ہے۔ ایک اور مثال جو ہے وہ بیان کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں، مزید تفصیل جو ہے وہ اس موضوع پر لکھی کتابوں کے اندر، اسی خاص طور پر شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الہامات مرزا، وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے اندر انہوں نے اسی طرح کی پیشین گوئیاں جو ہیں اس کی اکٹھی کی ہیں۔ تو بہرحال آخری مثال، 5ویں مثال میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے 20 فروری 1886 میں ایک اشتہار شائع کیا جس میں اس نے یہ جملہ لکھا کہ بعض بابرکتیں اس اشتہار کے بعد بھی میرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی۔ یہ اس نے پیشین گوئی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جی، یہ ظاہر ہے پیشین گوئی نبی جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہی کرتا ہے، اگر یہ سچا نبی ہوتا تو یہ پوری ہونی چاہیے تھی۔ 1886 کے بعد کہتا ہے جی اس اشتہار کے بعد میرے نکاح میں کئی بابرکت اور کئی، یعنی ایک سے زیادہ، لیکن اس کے بعد اس کی شادی ہو ہی نہیں سکی۔ نصرت جہاں بیگم سے شادی اس کی ہو چکی تھی، اس وقت وہ اس کے نکاح میں تھی جب اس نے یہ اشتہار شائع کیا۔ اس نے اس اشتہار کے بعد بھرپور زور لگایا کہ محمدی بیگم سے میری شادی ہو جائے کسی طریقے سے، نہیں ہو سکی۔
اور پھر 1908 کے اندر جو ہے وہ خود فوت ہو گیا, مر گیا ہے, شادی پھر بھی نہیں ہو سکی, مرنے تک اس کی شادی نہیں ہوئی اس کے بعد. تو اگر یہ خدا کی طرف سے تھا تو قرآن کہتا ہے کہ میرے بارے میں یہ نہ سمجھو, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, میرے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے پیغمبروں سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ توڑ دوں گا, اس کی خلاف ورزی کروں گا. ایسا نہیں ہوگا. اگر نبیوں سے میں نے جو وعدہ کر لیا وہ میں پورا کروں گا. اگر یہ اللہ کا سچا نبی تھا تو جو اس نے پیشین گوئیاں کی, جو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باتیں کی, وہ پوری کیوں نہیں ہوئی؟ پھر پوری ہونی چاہیے تھی. تو ہم نے جب اس تناظر کے اندر دیکھا تو ہمیں یہ ثابت ہوا کہ مرزا غلام محمد قادیانی اس معیار کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا. اس لحاظ سے ہم حق بجانب ہے اس کو جھوٹا کہنے کے اندر. ناظرین, معیار نبوت کے حوالے سے آج ہم نے 11واں معیار نبوت وہ شیخ محترم سے سیکھا ہے, اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی اپنی پریڈکشنز جو اس نے پیش گوئیاں کی اس کی روشنی میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے اس کے بقول اس سے وعدے تھے وہ پورا نہیں اترا, نہ ہی وہ وعدے پورے کیے گئے. سو ہم حق بجانب ہیں کہ یہ کہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی اپنے ہی اقوال کی روشنی میں جھوٹا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, آپ ہمارے ساتھ رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.